بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی قواعد و زبان دانی کا ایک مکمل مجموعہ، عربی کا معلم حصہ اول۔ یہ کتاب مایہ ناز، مشہور و معروف اور بہت ہی اہم اور ضروری کتاب ہے علم عربی کو حاصل کرنے والے طلاب کے لیے۔ اس کتاب کے مصنف مولوی عبدالستار خان علیہ الرحمہ۔ یہ 4 حصوں میں کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے الحمدللہ، حصہ اول، اور اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ چلیے ہم ان تمام خصوصیات کو بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے اس کتاب کے سبق نمبر 1 میں ہم چلیں اور سبق نمبر 1 میں کیا چیزیں ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ اس حصہ اول کے اندر تقریباً 15 سبق ہیں، اور حضرت علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو نحو کے قواعد اور صرف کے قواعد کے ساتھ اس کتاب کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، اور یقیناً اس کتاب کو اگر کوئی بہت زیادہ شوق ذوق اور محنت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے عربی کافی ہے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے کتاب کی شروعات اصطلاحات سے کی گئی ہے۔ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے ٹرمینالوجی۔ عربی کی یہ ٹرمینالوجی ہے، یعنی کسی خاص چیز کو اگر کوئی بنا دے، مثال کے طور پر ایک گھڑی بنانے والا ہے، گھڑی جو ہاتھ میں پہنتے ہیں جسے واچ کہتے ہیں، تو واچ بنانے والا جب وہ اپنی چیز بناتا ہے، واچ بناتا ہے، تو اس میں جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں ان کا وہ اپنی طرف سے کوئی بھی نام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر واچ کو جو پہننے والی جو یہ ہوتی ہے، بیلٹ ہوتی ہے، اسے اس نے نام رکھ دیا چین، تو اس کا نام اب چین ہی پڑا۔ اور جو اندر کا جو دکھنے والا حصہ ہوتا ہے جس پہ کانٹے ہوتے ہیں، سوئیاں ہوتی ہیں، اس حصے کا نام اس نے رکھا ڈائل، تو اس نے جو نام رکھ دیا ڈائل، تو اب اسی نام سے اس چیز کو پہچانا جائے گا۔ اور اس کے اوپر ایک گلاس ہوتا ہے تو اس کا نام اس نے رکھا واچ گلاس، تو اس کو گلاس ہی سے پہچانا جائے گا۔ اس کے بعد میں سوئی یعنی کانٹوں کو پھرانے کے لیے، ٹائم سیٹ کرنے کے لیے جو سائیڈ میں ایک راؤنڈ ویل دیا جاتا ہے، اس کا نام اس نے رکھ دیا ہے کراؤن، واچ کا کراؤن، تو اسے واچ کا کراؤن سے ہی اسے پہچانا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی آدمی جو چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد میں اس چیز کو جو نام دے دیتا ہے، اسی نام کے ساتھ اس چیز کو یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل بنانے والے نے اس ایک چیز کو نام دے دیا موبائل کا، تو اب لوگ اسے دوسرے نام سے نہیں پکار سکتے، دوسرے نام دے کر اسے نہیں سمجھ سکتے، موبائل کہنے سے ہی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح ٹچ اسکرین والا موبائل، اسے وہ بنانے والے نے نام دے دیا اسمارٹ فون، تو اب اسے اسمارٹ فون ہی سے یاد کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی کوئی بھی چیز آپ لیں تو جس چیز سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، وہ جو بنانے والا بنا کر جو نام دے دیا ہے، اس نام ہی سے اس چیز کو پہچانا جاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اصطلاح، اسی کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی۔ جیسے مثال کے طور پر لکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے جسے اردو میں تختہ سیاہ کہتے ہیں، یعنی بلیک بورڈ، اب وائٹ بورڈ بھی آ گئے ہیں، اسی طریقے سے وہ بلیک بورڈ جو ہے، وہ تختہ سیاہ کو اب ہم جو ہے نا بورڈ یعنی وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ جو نام رکھ دیا گیا ہے ایک لکھنے کے آلے کو، ایک لکھنے کی چیز کو، تو اب اسی کو کہا جائے گا کہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اسی طرح میرے سامنے اسکرین ہے، اس اسکرین کو اسکرین نام دے دیا گیا ہے،
حالانکہ اسے کوئی دوسرا نام بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن نام دے دیا گیا اسکرین۔ تو اب اس سے اسکرین کہتے ہی یہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بنانے والے نے اس چیز کا نام اسکرین رکھ دیا، تو اسی کو کہیں گے یہ اصطلاح ہے۔ ایسے ہی عربی زبان کے بنانے والوں نے ان کی جو بھی انہوں نے بنایا ہے، اس بنانے کی ایک ایک چیز کو ایک ایک نام دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک لکیر ایک ٹیڑھی لکیر بنائی، جیسے کہ یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھو اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ دیکھیے یہ ٹیڑھی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹیڑھی لکیر اگر اوپر ہے، یعنی حروف کے اوپر ہے، تو انہوں نے اسے نام دیا زبر کا، تو ہمیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ زبر ہے۔ اور ایسے ہی انہوں نے اور ایک ٹیڑھی لکیر بنائی، اور ایک ٹیڑھی لکیر بنائی اور اسے نیچے رکھ دیا، تو اس کا نام ہو گیا، انہوں نے رکھ دیا زیر، تو اب اس کو ہم زیر ہی کہیں گے۔ یعنی جنہوں نے عربی بنائی ہے، ان بنانے والوں نے نام ہر چیز کے بنانے کے بعد میں ہر ایک چیز کا ایک ایک نام دے دیا، تو ایک ایک نام جو انہوں نے دیا ہے، انہی ناموں کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ جب تک ہمیں اصطلاحات یاد نہیں ہو جاتے، اصطلاحات سمجھ میں نہیں آ جاتے، ان کی باتیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کن کی باتیں؟ ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے عربی کو بنایا ہے، تو ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اصطلاحات سمجھ میں آ جائیں۔ تو اصطلاحات سمجھنا بھی بہت ضروری کام ہے۔ تو حضرت علیہ الرحمہ اپنی کتاب کو اصطلاحات کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اصطلاحات ہمیں یاد ہیں۔ سب سے پہلے حرکتن، یعنی زبر زیر پیش، یہ سب کل بھی ہم پڑھے تھے، آج بھی ایک مرتبہ دیکھیں گے۔ حرکات کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، حرکات ثلاثہ۔ اس میں حرکت والے کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سکون اسے کہتے ہیں، سکون والے کو ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح فتحہ یا نصب زبر کو ہی کہتے ہیں، اور اسی طرح کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں، ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ نون التنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نون التنوین کہتے ہیں۔ وہ آگے انشاءاللہ ہمیں سمجھیں گے۔ اور اسی طرح مفتوح کا مطلب ہے زبر والا، مکسور کا مطلب ہے زیر والا، مضموم کا مطلب ہے پیش والا۔ اور اس کے بعد ساکن یا مجرور، ساکن کا مطلب ہے سکون والا، مجزوم کا مطلب ہے جزم والا۔ ہاں، یہ ایک اصطلاح ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، مجزوم، مجرور نہیں، مجزوم کا معنی ہوتا ہے جزم والا، جو جزم والا ہوتا ہے اسے مجزوم کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ مشدد ہے، مشدد کا مطلب ہے تشدید والا۔ تعریف کا مطلب ہے یعنی ایک ایسا معنی والا لفظ جس کو خاص کر دیا گیا ہو، جس کو ایک خاص بنا دیا گیا ہو، پہلے عام تھا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر گاؤں، کوئی بھی گاؤں، گاؤں یہاں خاص نہیں ہے، کوئی بھی ایک گاؤں کو گاؤں کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ہم اگر مڈکسرے کو خاص کر دیا یہاں پر، مڈکسرا، گاؤں مڈکسرا خاص ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک شہر
شہر کا مطلب ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں اسے شہر کو خاص کر دیے، شہر میسور، شہر میسور۔ جب شہر میسور بول دیے تو یہ ایک خاص شہر ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، لیکن ہم بول دیے ملک ہندوستان تو خاص ہو گیا۔ تو وہ عام کو خاص بنانے کے لیے، عام کو خاص بنانے کے لیے یہ معرفہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تعریف۔ چلیے تنکیر، تنکیر کا مطلب ہے وہ عام، تو اسے عام اور خاص سمجھ لینا چاہیے۔ تعریف کا مطلب ہے خاص، تنکیر کا مطلب ہے عام۔ تعریف کا مطلب ہے خاص، تنکیر کا مطلب ہے عام، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تنکیر کا مطلب ہے عام، عام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تعریف کا مطلب ہے خاص، خاص جی۔ اور اسی طرح لام التعریف، لام التعریف کا مطلب ہے یعنی عام کو خاص کر دینا، عام کو خاص کر دینا۔ عام کو خاص کیسے کریں گے؟ الف لام کے ذریعے سے کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پر یہاں ایک کتاب میں لکھتا ہوں، کتاب، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، اردو کی بھی ہو سکتی ہے، عربی کی بھی ہو سکتی ہے، ہندی کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ہاں۔ لیکن میں جب اس کے شروع میں الف لام لگا دیتا ہوں، الف اور لام لگا کر اب کتاب لکھ دیتا ہوں، تو ایک خاص کتاب ہو جاتی ہے۔ جس کتاب کو میں ذہن میں رکھ کر بول رہا ہوں وہ کتاب ہو جائے گی الکتاب، الکتاب۔ پہلے تو میں ذہن میں کوئی بھی کتاب نہیں رکھا تھا، صرف ایسے ہی کہہ دیا کتاب۔ اب میرے ذہن میں ہے نہیں معلم اب میرے ذہن میں ہے عربی کا معلم حصہ اول، اس کو ذہن میں رکھ کر میں نے کہا الکتاب، تو میرے ذہن میں جو کتاب خاص چل رہی ہے عربی کا معلم حصہ اول، وہی خاص کتاب سمجھی جائے گی الکتاب۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہاں الکتاب ہے یعنی خاص کتاب، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ معرف باللام، معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کتاب کو ہم نے الف لام کے ذریعے سے خاص بنا دیا، اسی کو معرف باللام کہتے ہیں۔ بس یہ تعریف، لام التعریف، معرف باللام ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، ایک ہی جیسے اصطلاحات ہیں۔ وحدت، وحدت کا مطلب ہے ایک ایسا لفظ جس سے صرف ایک چیز سمجھ میں آئے، بس اس کا نام وحدت ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز سمجھ میں آئے، عربی کا معلم، تو بس ایک چیز سمجھ میں آئی تو اس کا نام وحدت۔ تثنیہ کا معنی دو چیزیں سمجھ میں آئے، جیسے دو آدمی، بس۔ جمع کا معنی دو سے زیادہ سمجھ میں آئے، بس ختم۔ اس میں جمع، اس میں جمع کا مطلب ہے اس میں جمع ظاہر میں لفظ ایک ہو مگر وہ لفظ ایک پورے گروپ پر بولا جا رہا۔ مثال کے طور پر قوم لفظ ایک ہے، قوم لفظ ایک ہے، لیکن قوم کے اندر بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز لے لیجیے آپ، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، اس طرح سے لفظ ایک رہے گا، معنی بہت زیادہ۔ تذکیر، تذکیر کا معنی مذکر ہونا یعنی میسکولین، تانیث کا معنی مؤنث، مؤنث کا معنی فیمینین۔ اور اسی طرح حروف تہجی، حروف تہجی ہمیں معلوم ہے الف سے لے کر یا تک۔ حروف علت، ہاں یہ خاص چیز ہے حروف علت، حروف علت الف واو یا، ووولس جسے کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ووولس، تو الف واو یا۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد ہے حروف صحیح،
حروف صحیح کا مطلب یہ ہے الف واو یا کو چھوڑ کے جتنے بھی باقی حروف ہیں وہ سارے حروف صحیح میں آتے ہیں. اور اسی طرح حمزہ، حمزہ معلوم ہی ہے ہمیں، یعنی الف اگر متحرک ہو گیا تو حمزہ بن جاتا ہے. وہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ ہاں، الف خالی رہتا ہے اور حمزہ خالی نہیں رہتا ہے. بس حمزۃ الوصل، ہاں یہ ایک اصطلاح ہے، بہت اچھی اصطلاح ہے، حمزۃ الوصل. حمزہ وصل بھی آتی ہے، حمزہ قطعی بھی آتی ہے. حمزۃ الوصل کہتے ہیں یعنی ایک کو دوسرے سے ملانے کے وقت میں الف لام جو آتا ہے، الف آتا ہے، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. جیسے الکتاب کا حمزہ، الکتاب میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ دیکھیے الکتاب کا حمزہ. اب یہاں ہے ورق الکتاب، اس کے شروع میں، الکتاب کے شروع میں ایک حرف ہے ورق. ورق اور الکتاب دونوں کو ملانے کے وقت میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ پڑھی نہیں جاتی ہے. دیکھیں ورق الکتاب، حمزہ کو گرا دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ لام کو پڑھا گیا ہے. تو یہ ڈائریکٹ جو لام کو پڑھا گیا، حمزہ نہیں پڑھا گیا، اسے کہیں گے حمزہ وصل. ملانے والی حمزہ جو پڑھنے میں جو ملانے کے وقت میں پڑھی نہیں جاتی. اسی کو یہاں لکھا ہوا دیکھیے، کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ما قبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساقط ہو جائے، جیسے الکتاب کا حمزہ. ماشاءاللہ اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اور اچھی طریقے سے سمجھا دیں.